أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسگو نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ یہ اعلان سن چکے تھے کہ آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نماز فجر کے خزانے. ہم اور آپ یا ہر مسلمان اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہر مسلمان کو ہر حال میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اسلام میں اس انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے. تمام نمازوں کو چھوڑنے والا مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا شمار کافروں اور مشرکوں میں ہوتا ہے. تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جس نماز کی اہمیت ہے وہ فجر کی نماز ہے. آج کا یہ خطبہ جمعہ آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے ایک بات سنی تھی کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو رات بھر صبح تک، دن کا اجالا ہونے تک مردار کی طرح بستر پر پڑے رہتا ہے. تو جو انسان فجر کی نماز سے دور رہتا ہے اس کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ فجر کی نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ اس وقت یعنی کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جی ہاں، سن لیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ تم نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک. یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ ہو گیا، سورج ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک. یعنی کہ ظہر سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء. وقرآن الفجر، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور فجر کے وقت میں قرآن پڑھنا بھی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کا تذکرہ الگ سے ہو رہا ہے. اور فجر کے وقت میں جو قرآن پڑھی جاتی ہے وہ مشہود ہے، وہ حاضر ہوتی ہے، وہ حاضر کی گئی ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جی ہاں، سن لیجیے، جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ انسان فرشتوں کی رجسٹرڈ میں ابسنٹ ہوتا ہے. اس انسان کے حق میں فرشتے گواہی نہیں دیتے. اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے گواہی بھی دیتے ہیں. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو فرشتے آتے ہیں، جو تمہارے ساتھ فرشتے رات گزارتے ہیں، جو دن اور رات کے فرشتے ہیں، ان کا عصر اور فجر کی نماز میں آپس میں ملن ہوتا ہے، وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کے فرشتے ہیں جب اوپر جاتے ہیں، جو دن کے فرشتے ہیں جب وہ اوپر جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو کہ اپنے بندوں کے تمام حالات سے واقف ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیفا ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ سن لیجئے میرے بھائیوں، آج جو لوگ فجر کی نماز میں حاضر نہیں تھے، سن لیجئے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، کہ اے اللہ رب العزت جب ہم ان کے پاس سے آئے تب بھی وہ نماز کے اندر شامل تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز کے اندر شامل تھے۔ یعنی کہ عصر کے فرشتے جو عصر میں آتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ فرشتے جو عصر میں آئے رہتے ہیں وہ فجر کے وقت جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ تو کب جاتے ہیں؟ جب نماز ہوتی رہتی ہے تب جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب ہم گئے تب عصر کی نماز ہو رہی تھی، عصر کی نماز تیرے بندے پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے تو اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جو انسان فجر سے غائب رہتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کا نام فرشتوں کی رجسٹرڈ میں نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجئے۔ آج کل جو ہمارے علاقے میں فجر کی نماز تقریباً سمجھ لیجئے کہ 6 بجے ہے، 10 منٹ کم 6 بجے ہے۔ انسان اگر 11 بجے بھی سویا، سمجھیے 12 بجے بھی سویا تو 7 گھنٹے سو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان فجر کی نماز میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ کتنے بڑے بد نصیب ہیں۔ لوگوں نے فجر کی نماز کو معمولی سمجھ لیا ہے، کیا بھی نہیں چلتا ہے، اور فجر کی نماز اکثر و بیشتر وہ لوگ بھی نہیں پڑھتے ہیں جو 5 وقت کی نماز ہی ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی غائب رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی موسم ٹھنڈا ہے، وضو کرنا مشکل ہے، نرم اور گرم بستر کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ اس نماز کو آپ معمولی مت سمجھیے میرے بھائیوں، یہ فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو انسان اس وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، فجر کی نماز کی، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو کل قیامت کے دن نور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پل صراط پار کرنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے۔ پل صراط کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یاد رکھ لیجیے، اور اگر آپ پل صراط کو نور میں، روشنی میں پار کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں فجر کی نماز کی پابندی کیجیے۔ ساری نمازوں کی پابندی کر لیے، فجر کی نماز کی پابندی نہیں کیے تو پھر بیکار ہے، یاد رکھ لیجیے۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، گھر میں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، یہ گھر میں پڑھ لیں گے تو یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ جی ہاں، سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاریکی میں اٹھ کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو تم ایسے لوگوں کو کامل نور کی بشارت دے دو، مکمل نور ملنے کی بشارت دے دو۔ جی ہاں، سن لیجئے، فجر کے وقت میں تاریکی ہوتی ہے، لوگ اس کا بھی بہانہ کرتے نہیں، مولانا ہمارا گھر بہت دور ہے، وہ کالونی میں ہم رہتے ہیں، راستے میں بیچ میں کتے بھی پڑ جاتے، اندھیرا اندھیرا رہتا، ڈر بھی ہوتا رہتا۔ یہ ساری چیزیں کو ہٹا دو، یہ ساری چیزوں کو بھول جاؤ، اگر تمہیں قیامت کے دن نور چاہیے تو یہ فجر کا سب سے عظیم خزانہ میرے بھائیوں، یہ فجر کی نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا ہر حال میں جنت کے اندر جائے گا، اور جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھے گا جہنم کے اندر جائے گا۔ جی ہاں، سن لیجیے، جنت کی ضمانت ہے اور جہنم سے آزادی کا بھی اعلان کیا ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ کس نے خبر دی ہے؟ میں نہیں بتلا رہا ہوں، بلکہ یہ بات جو ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔
جنت کے تعلق سے پہلی حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو انسان 2 ٹھنڈے نمازوں کی پابندی کرے گا سیدھا جنت کے اندر۔ یہ 2 ٹھنڈے نماز کون سے ہیں؟ ایک ہے نماز عصر اور ایک ہے نماز فجر۔ جی ہاں، اور یہ دونوں وقتوں میں اکثر لوگ غائب رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مغرب میں ہماری جماعت میں لوگ کثیر تعداد میں رہتے ہیں، عشاء میں بھی رہتے ہیں، ظہر میں بھی رہتے ہیں، لیکن عصر اور فجر غائب۔ جہاں 4 صف ہوتی ہے لوگوں کی وہیں پر عصر میں 2 صف اور فجر میں 1.5 صف۔ میرے بھائیوں، یہ ہم اور آپ جنت سے دور بھاگ رہے ہیں اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو۔ جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جنت کے اندر جائے گا، اور جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا جہنم سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سنیے حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لن یلج النار احد، لن یلج النار، ہرگز تم میں سے کوئی انسان جہنم کے اندر نہیں جا سکتا ہے جو صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو انسان سورج نکلنے سے پہلے یعنی کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور جو انسان سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی کہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، وہ انسان ہرگز جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور ان دونوں نمازوں کے اندر ہم اور آپ غائب رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف رمضان میں نمازوں کی پابندی کرنے سے انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، سن لیجیے، ابھی ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، میں رمضان سے نمازی بن جاؤں گا۔ رمضان میں صرف نماز پڑھیں گے تو جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور بالخصوص عصر اور فجر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، جہاں نماز فجر کی پابندی کرنے والا جنت کے اندر جائے گا، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، وہیں پر نماز فجر کی ایک عظیم خوشخبری اور بشارت کو بھی سن لیجیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا، وہ انسان جنت کے اندر اللہ رب العزت کا ضرور دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جنت کی، یہ اللہ کا دیدار ایک ایسی نعمت ہے جنت کی جس کے بارے میں خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب ایک انسان اللہ کو دیکھ لے گا جنت کے اندر، تو جنت کی جتنی بھی نعمتیں سب اس کے سامنے میں پھیکی پڑ جائیں گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ جبکہ جنت کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، کیسی نعمتیں نہیں ہیں جنت کے اندر۔ تو ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ ہی دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں وہ اس بارے میں وہم و خیال بھی پیدا ہوا ہوگا کبھی۔ ایسی نعمتیں ہیں، لیکن جب ایک انسان اللہ کو دیکھے گا تو ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ تو ہمیں بھی اپنا دیدار عطا کرنا، آمین۔ جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا جنت کے اندر اللہ رب العالمین کا ضرور دیدار کرے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رات کی تاریکی تھی، 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، جس طرح سے تم یہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو نا، جو تمہارے بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے تم جنت کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار کرو گے۔ اللہ، آمنے سامنے میں ایک انسان اللہ رب العالمین کو دیکھے گا، یہ صرف جنت کے اندر ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یاد رکھ لیجیے، جنت کے اندر جو جائے گا اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ سن لو، اگر تمہیں اللہ کا دیدار کرنا ہے نا، اگر تمہیں اللہ کو جنت کے اندر دیکھنا ہے تو تم 2 نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرنا، 2 نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا، 2 نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے، آپ اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے۔ کب؟ سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی کہ عصر کے وقت میں، اور سورج نکلنے سے پہلے یعنی کہ فجر کے وقت میں۔ اس سے مراد یہی نماز فجر اور عصر ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ اسے معمولی سمجھ لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، ذرا سن لیجئے، ذرا کان کو کھول لیجئے اور فجر کی نمازوں کی پابندی کیجئے۔ سب لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولے بھائی، فجر اور عصر، آج عصر میں جمعہ کی طرح رہنا چاہیے بھائی، ہماری مسجد بھری ہوئی رہنی چاہیے۔ اب جہاں والے بھی ہیں وہاں آپ اپنی مسجدوں میں جائیے، لیکن کبھی مت چھوڑیے فجر اور عصر کی نماز۔ اور یہ جو فجر کی نماز ہے، جو انسان یہ پڑھتا ہے نا، وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی انسان ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں میں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ آج کل ہم اور آپ جو ہے کوئی کروڑ پتی ہے تو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ امبانی ہے، اڈانی ہے، وہ پتہ نہیں کون کون سے ہے لوگ آئے، کافر آئے، مشرکہ ہیں، جو ملین ڈالر کماتے ہیں، بولتے وہاں کتنا امیر ہے، کتنا امیر ہے۔ سن لیجیے، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، اس کے سامنے میں وہ زیرو ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا کروڑ پتی اور ارب پتی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا اس کی دلیل دیجیے، تو سن لیجیے، مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے، جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے، وہ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی دولتیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے، تو وہ کروڑ پتی اور ارب پتی سے بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے بھائی، ہوا نا۔ تو جو انسان فجر کی سنت پڑھ لے وہ کروڑ پتی اور ارب پتی انسان سے بہتر ہے، تو جو انسان فجر کی 2 رکعت فرض پڑھے گا وہ انسان کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنا بڑا مالدار ہوگا۔ سن لیجئے، وہ کتنا بڑا خوش نصیب اور کتنا بڑا مالدار ہوگا، سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ لیکن ہم اور آپ جو ہیں فجر کی نماز میں حاصل نہیں رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی قیمتی چیزیں، آپ سوچ لیجئے، کار کو، گاڑی کو، بنگلہ کو، سونے چاندی زیورات، ہیرے جواہرات، ڈائمنڈز، جتنی بھی دنیا کی دولت ہے، آپ سب کو سوچ لیجئے، ان تمام دولت کے سامنے میں یہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے نا، یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں تو ہم اور آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو سنت کہاں سے پڑھیں گے؟ اور اما عائشہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے نا، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی بھی حال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی سنت نہیں چھوڑتے تھے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو فجر کی سنت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو فجر کی جو فرض 2 رکعت ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ لیکن ہم اور آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اور آپ جو ہے فجر کی نماز کے وقت میں سوئے رہتے ہیں۔ جی ہاں، سن لیجئے، جو انسان فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کے اندر نفاق ہے۔ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے مولانا جتنے سارے لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کو آپ جو ہے منافق بنا دیے تو پھر آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خود بیان فرمایا ہے کہ منافقوں پر 2 نماز بہت بھاری پڑتا، بڑا بھاری پڑتا ہی نہیں وہ انسان نماز، جاؤں کہ نہ کو جاؤں، کیا کروں جا کر کے، کیا کریں گے بعد میں پڑھیں گے، بہت بھاری پڑتا ہے 2 نماز۔ وہ کون سی 2 نماز ہے؟ ایک ہے نماز عشاء اور دوسری ہے نماز فجر۔ اللہ اکبر۔ نماز عشاء کے اندر آنا منافقوں کو بہت بھاری پڑتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے آنا، بستر کو چھوڑنا منافقوں کے لیے بہت بھاری پڑتا ہے۔ اب ہمارا شمار کس میں ہے فیصلہ کر لیجئے، میں فیصلہ نہیں کروں گا، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بھائی آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے۔ جی ہاں، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نا کہ نماز عشاء میں کہ
کتنا اجر اور ثواب ہے، فجر کی نماز کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ اگر ان کو چلنا نہیں آیا تو وہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے آئیں گے، وہ اپنے چوتڑ کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ فجر کی نماز کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایسی فرض نہیں کیا اس نماز کو، اس کے اندر ہمارے لیے فائدے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اگر آپ کو لینا ہے، جمع کرنا ہے، تو آپ کو فجر کی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی میرے بھائیوں۔ اب عشاء کی بات آ گئی ہے تو آپ اور ایک حدیث سن لیجئے۔ جو انسان عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، گھر میں پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں حدیث آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے، نماز جو ہے اللہ کے گھر میں پڑھنے کے بارے میں سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو آدھی رات کے قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آدھی رات اس نے قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھا۔ جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا تو آدھی رات یعنی 6 بجے سے لے کر کے 12 بجے رات تک، اور جو انسان عشاء کی نماز پڑھا اور پھر اسی رات میں وہ انسان فجر کی نماز پڑھ لیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو مکمل رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم کو اور آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ بولیے بھائی، کیا ہمارے پاس نیکیاں ہیں اتنی زیادہ کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں؟ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ کون جانتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی نیکیاں جمع کرے، رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب لے، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جو ہے فجر کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری جو یہ بے برکتی کی زندگی ہے، آج جو ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آج جو ہماری تجارتیں بالکل ہی مندہ ہو چکی ہے، اس کا ایک ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا ایک ریزن جو ہے نماز فجر میں مسلمانوں کا نہ اٹھنا بھی ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، آج کل بازاروں کی حالت بہت ٹائٹ ہے۔ ہمارے ایک جماعتی بھائی دوست کہہ رہے تھے کہ مولانا ذرا دعا کر دیجیے کہ اللہ ہماری تجارتوں کو چالو کر دے، تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جتنے بھی سارے لوگوں کی تجارتی اور بزنس بند ہے، اللہ تمام کے کاروبار میں تو ترقی عطا فرما، آمین۔ اللہ تو سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی صبح کب ہوتی ہے؟ 12 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں۔ سن لیجیے ذرا غور سے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ ذرا غور سے سنیے اور ذرا دل میں اتار لیجیے، یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، میری باتیں نہ ہو۔ ہم اور آپ کب اٹھتے ہیں؟ 11 بجے 12 بجے۔ پورے کافروں کی دکانیں کھلی رہتی ہے، پورے غیر قوم لوگ تجارت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں 4 بجے سے۔ آپ 4 بجے اگر آئیں گے تو بازو میں جو دکان ہے وہ آپ کو کھلی ہوئی ملے گی، اور لوگ لیتے بھی ہیں، لیکن کسی ایک مسلمان کا بھی دکان آپ کو کھلا ہوا نہیں ملے گا۔ جبکہ جانتے ہیں صبح سویرے اٹھنے کی تعلیم کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ جلدی اٹھنے کی تعلیم اسلام نے مسلمانوں کی دی ہے، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کی صبح 11 بجے 12 بجے ہوتی ہے، اور جو غیر قوم والے لوگ ہیں وہ 4 بجے 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم اور آپ ہلاک و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ جو انسان صبح میں نہیں اٹھتا ہے، سن لیجئے، جس کے گھر والے صبح میں نہیں اٹھتے، جس کے بیوی بچے صبح میں نہیں اٹھتے، جو لوگ اپنا دکان اپنا کاروبار کا آغاز جلدی نہیں کرتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں خیر اور برکت نہیں ہوگی، نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے دعا کی ہے۔ جو انسان صبح میں حاصل نہیں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے وہ انسان محروم ہے، بے برکتی اس کے زندگی میں ضرور رہے گی جو انسان صبح میں نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا انسان برکت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کیا ایک مرتبہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا،
کہ اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے تو برکت رکھ دینا۔ اللہ اکبر، صبح کے وقت میں تو میری امت کے لیے برکت رکھ دینا۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا غریب آدمی تھا، میں فقیر تھا، میری تجارتیں نہیں چل رہی تھی، بہت ہی محتاج تھا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں صبح سویرے اپنا کاروبار کرنے لگا۔ صبح ہوتی ہی میں اپنی دکان کھولتا، اپنی تجارتیں کرنے کا آغاز کرتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں کچھ ہی دنوں میں مالدار بن گیا۔ اللہ اکبر، آج مالدار ہے کہ نہیں غیر قوم والے؟ صبح سویرے دکان کھول کر کے مالدار ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ ایسے وقت میں دکان کھولتے جبکہ کوئی آتا ہی نہیں۔ لوگ بولتے کہ مولانا اتنا جلدی دکان کھولیں گے تو ہماری دکان میں کون آئے گا؟ جا کے دیکھیے، معلوم کیجئے، پتہ کیجئے کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں صبح سویرے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو صبح سویرے اٹھے گا اس کی زندگی میں برکت رہے گی، ان اوقات میں برکت ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، لیکن ہم اور آپ سوئے رہتے ہیں، ہمارے بیوی بچے سوئے رہتے ہیں، تو کہاں سے ہمیں برکت نصیب ہوگا؟ میرے دوستو، فجر کی نماز پڑھنے کا جہاں اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، وہیں پر فجر کی نماز کو چھوڑنے والا اور فجر کے وقت میں نہ اٹھنے والا بہت بڑا بد نصیب ہے، اور ایسا انسان شیطان کا بھائی ہے، اور ایسا انسان بڑا ہی بدبخت ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اس بارے میں 2 حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی کے اوپر، یہ جو گدی ہے نا، یہاں گدی پیچھے ہوتا ہے، اس کے گدی کے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے، گانٹھ لگاتا ہے۔ یہ گانٹھ لگانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا تعویذ پھلیتا دیتے تو گانٹھ لگاتے، وہ دھاگے پر گانٹھ لگاتے، یہ سب شیطانی کام ہے، شیطانی حرکت ہے۔ شیطان کا کام ہے گرہ لگانا اور گانٹھ لگانا۔ سنیے حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گانٹھ لگاتا ہے، اور ہر گانٹھ پر منتر پڑتا ہے، پھونکتا ہے، دم کرتا ہے، جادو کرتا ہے۔ اور کیا بول کر کے جادو کرتا ہے؟ رات بہت لمبی ہے، سو جا، رات بہت لمبی ہے، سو جا۔ دیکھیے یہ شیطان کتنا بڑا بدبخت ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان مسلمان فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے، وہ فجر کی نماز ہی نہ پڑھے، منتر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، منتر پڑھتا رہتا ہے کہ سو جا سو جا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انسان فجر کی آذان ہوتی ہے اور اٹھ جاتا ہے، اور اٹھنے کے بعد فوراً دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جو وہ سو کر کے اٹھنے کی دعا ہے، یا سمجھ لیجیے کہ سبحان اللہ ہی بولتا ہے، الحمدللہ ہی بولتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ اکبر بولتا ہے، تو 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، 1 گانٹھ کھل گئی اس کی۔ دوسرا گانٹھ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر وہ انسان اٹھ کر کے وضو کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ انسان وضو کرنے کے بعد آتا ہے مسجد میں، نماز پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو شیطان تیسری گانٹھ لگایا رہتا ہے وہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ انسان جب صبح کرتا ہے، جب دن کا اجالا ہوتا ہے، تو بڑا ہی حشاش بشاش ہوتا ہے، بڑا ہی خوشبخت ہوتا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، اچھی صحت اسے ملتی ہے۔ لیکن اگر وہ انسان سویا رہ گیا، جاگا نہیں، بیدار نہیں ہوا، فجر کی نماز کے لیے نہیں آیا، تو شیطان نے اس کے اوپر جو 3 گانٹھ لگائے تھے، گرہ لگائے تھے، اس کی وجہ سے وہ انسان بڑا ہی بدبخت ہوتا ہے، سستی میں صبح کرتا ہے، بڑا ہی بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، دیکھ لیجئے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے، بہت بڑا منحوس ہوتا ہے۔ آج کل لوگ بولتے رہتے ہیں کہ مولانا میری بہت بڑی پریشانی ہے، گھر میں یہ ہے وہ ہے۔ سب سے بڑا منحوس تو انسان ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ گھر کیسے منحوس ہوا؟ گھر کے اندر تو برکت آنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو انسان فجر کے لیے نہیں آتا ہے وہ اپنے گھر کو خود سے منحوس کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود سے منحوس کر دیتا ہے۔ کیا بھائی ایسا بننا چاہتے ہیں؟ بولیے بھائی، بننا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، تو فجر کی نماز پڑھیے،
صرف اتنا ہی نہیں، ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیے، خواتین بھی ذرا غور سے سنیں، خواتین فجر کی نماز میں سوئی رہ جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بیویاں نہیں اٹھتی ہیں۔ خواتین کو تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو اٹھا کر کے مسجد میں بھیجے، زبردستی بھیجے، نہیں تو آج تجھے ناشتہ نہیں ملے گا، ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الٹا ہو گیا ہے، خواتین جو ہے سوئی رہ جاتی ہیں۔ ہمارے ایک بھائی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے میرے سامنے میں بہت کہا کہ مولانا ہمارے گھر کی عورتیں نہیں اٹھتی ہیں، مجھے شوگر کی بیماری ہے، مجھے ناشتہ جلدی پکا کے نہیں دیتی ہے، میں بار بار روزانہ اٹھاتا ہوں فجر کی نماز کے لیے، نہیں اٹھتی ہے، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اچھے نمازی تھے، یہ مت سمجھے کہ بے نمازیوں کی میں بات کر رہا ہوں، نمازی تھی، ان کا یہ حال تھا۔ تو خواتین نہیں اٹھتی ہے، جو لوگ نہیں اٹھتے ہیں نا، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، سن لیجیے آخری حدیث، یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک ایسی انسان کا تذکرہ ہوا جو صبح سورج نکلنے تک سویا رہتا تھا، 7 بجے تک، 8 بجے تک، 9 بجے تک سویا رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو، جانے دو اس کا تذکرہ، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، وہ تو ایسا انسان ہے جس کے کانوں میں، دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شیطان نے مود دیا ہے۔ جی ہاں، اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، حقیقی معنوں میں شیطان ایسے انسان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ فتح الباری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ کتنا بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جب وہ اجالا کرتا ہے، جب وہ صبح کرتا ہے، جب وہ سو کر کے اٹھتا ہے تو نماز فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا۔ اللہ کے پناہ۔ ذرا سوچیے، کیا بھائی ہم اور آپ ایسا بننا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں؟ کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دے؟ شیطان خوش ہوتا ہے۔ پیشاب کس کے اوپر کی جاتی ہے؟ ذرا آپ ہی بولیے، پیشاب کس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر پیشاب کر دیا تو مطلب یہ کہ وہ ذلیل ہے جس کے اوپر پیشاب کیا گیا ہے۔ تو شیطان جو ہے اپنی فتح یابی کا جھنڈا گاڑتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اس کو میں نے ذلیل کر دیا، اور اس خوشی میں شیطان جو ہے اس انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو انسان فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے لیے آپ سے اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ میرے بھائیو، یہ سردی کے ایام ہیں، کتنی تاخیر سے فجر کی نماز ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اور آپ فجر کی نماز نہ پڑھے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو میرے بھائیو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دین اور ایمان خطرے میں ہے، اور جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے ایسا انسان کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اور ایسے انسان کے اندر نفاق ہے، ایسا انسان منافق ہے، اور ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے ایسا انسان محروم ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو جو لوگ بھی کاروبار کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں وہ جلدی اپنے کاروبار کو کھولیں، سورہ بقرہ لگائیے، دکانوں میں سورہ بقرہ لگائیے، فجر کی نماز پڑھیے۔ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اللہ اس کی جو ہے خصوصی طور پر حفاظت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کا ضامن ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، یہ میں سمجھ لیجیے کہ وقت نہیں تھا، چھوڑ دیا تھا، وہ سنی لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگہبانی میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اے ابن آدم غور کر لے، فانظر یا ابن آدم، کہ اے ابن آدم سوچ لے، غور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے تجھے اس بارے میں کہیں عذاب نہ دے، کہیں تجھ سے اس بارے میں کہیں سوال نہ کرے اور تجھے ہلاک و برباد نہ کر دے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب اگر کوئی انسان فجر کی نماز پڑھنے والے کو تکلیف دے گا، اسے ستائے گا، تو اللہ ایسے انسان کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا، اللہ کا خاص بندہ ہے وہ اللہ کی حفاظت میں۔ اب اگر کوئی انسان اس کو ستائے گا، اس کو تکلیف دے گا، تو جو تکلیف دے گا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ اسے ہلاک و برباد کر دے گا۔
تو اتنی بڑی فضیلت کو سننے کے بعد بھی اگر ہم اور آپ فجر کی نماز نہ پڑھیں تو یقین مانیے کہ ہم سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ محاسبہ نفس کے اوپر ہوگا، محاسبہ نفس اور نیا سال، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ اسی میں ایک دوسرا حصہ کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کیسے کریں۔ ہم اور آپ سال گزرتا جا رہا، مہینے گزرتے جا رہے، بے نمازی کے بے نمازی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنا لائف چینج کرنا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کو کسی بھی حال میں مس نہ کریں، بہت ہی اہم خطبہ جمعہ ہونے والا ہے کہ محاسبہ نفس اور نیا سال۔